بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت کے جو حالات تھے، ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا گروہ تھا، دوسری طرف منکرین ختم نبوت تھے، مگر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ہے، آپ کا حوصلہ ہے کہ اپنے اس دور کے جتنے بھی فتنے تھے سب فتنوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور سب فتنے دب گئے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ منکرین ختم نبوت کا اتنا بڑا گروہ کہ مسیلمہ کذاب کی اتنی بڑی فوج، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے اور خود نبوت کا دعویٰ کر لے اور آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ ان نے اس نظریے کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا، اور یہ پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے آپ کی ذات پر شریعت کو، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وہ دین، وہ شریعت آپ کی ذات پر مکمل ہوگی۔ اب نہ نئی کسی شریعت کی ضرورت ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے، اور اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام میدان میں اترے اور اپنی جان کی قربانی دی، اور یہ صحرا محافظ ختم نبوت کا جس ذات کے سر کے اوپر سجدہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے منکرین ختم نبوت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس عقیدے اور نظریے کا تحفظ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی یہ عظیم شخصیت ہیں، اولین مومنین میں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ انکار کر رہے تھے تو میرا ابوبکر میرا اقرار کر رہا تھا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ابوبکر تیرے احسانوں کا بدلہ صرف اللہ ہی دے گا۔